اکثر لوگ وضو کے دوران اور وضو کے بعد غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں کرنے کے بعد ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کی ہے یا غلطی نہیں کی۔ ان غلطیوں میں سے سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اکثر مردوں اور عورتوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے سے اس طرح پانی کو صاف کریں گے، اپنے بازوؤں سے اس طرح پانی کو صاف کر کے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دے دیں گے، اس پانی کو اس طرح چھڑک دیں گے۔ اور اس عمل سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو منع کیا ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء سے اس طرح پانی لے کر چھڑکتا ہے، اس سے شیطان کو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے، اس کو بڑا سکون پہنچتا ہے، کیونکہ دارمی شریف کی حدیث نمبر 95 جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدکم فلا ينفض یدیہ، جب تم میں سے کوئی ایک شخص بھی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یا وضو کے دوران جب وہ اپنے اعضاء سے وضو کا پانی صاف کرے تو اس پانی کو چھڑکے نہیں، صاف کرنے کے بعد ہاتھ کو زور سے جھٹکا نہ دے، فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ، اگر کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے یہ شیطان کا پنکھا ہے، یعنی اس سے شیطان کو راحت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو دشمن کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانی چاہیے، نہ کہ اس کو راحت پہنچانی چاہیے۔ اور دوسری، وضو کے دوران اور وضو کے بعد ایک یہ غلطی کی جاتی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے چھینٹے کبھی انسان کے کپڑے پر گرتے ہیں، کبھی اس کے جسم پر گرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کے چھینٹے مسجد کے اندر گر رہے ہوتے ہیں، جو کہ عمل اس کا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی مکروہ تحریمی کیا ہے کہ اگر کوئی انسان واجب کو ترک کرتا ہے، واجب کو چھوڑتا ہے، تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ بندہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والا بندہ گناہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے۔ اگر کوئی انسان مکروہ تحریمی کے ارتکاب کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو مسجد کو وضو کے پانی کے چھینٹوں سے بچانے سے یا اپنے اعضاء کو، بدن کو وضو کے پانی کے چھینٹوں سے بچانے کے بارے میں فقہاء کرام ہم کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ جس طرح انسان مسجد میں تھوکے یا بلغم پھینکے یا اپنا تھوک اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر لگائے تو یہ انسان کو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے۔ تو اسی طرح جو وضو کے پانی کی چھینٹیں ہیں اگر وہ مسجد میں گریں یا انسان کے بدن پر یا کپڑوں پر لگیں تو یہ بھی شریعت نے اسی طرح اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ تھوک کے اندر کوئی ظاہری طور پر، باطنی طور پر نجاست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت اس عمل کو بہت زیادہ ناپسند کرتی ہے۔ اور اعضائے وضو کا جو پانی ہے یہ بدن اور کپڑوں یا مسجد میں گرانے سے کیوں منع کیا ہے، اس کی چھینٹیں کیوں نہیں گرنی چاہیے؟ کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اگر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اگر وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کے گناہ دھلتے ہیں، اگر وہ چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ دھلتے ہیں، اگر بازوؤں پر ڈالا یا سر کا مسح کیا یا اپنے پاؤں کو دھویا۔ المختصر یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ وہ پانی اگرچہ دیکھنے میں بالکل صاف ہے، اس پانی پر حکم اگرچہ طاہر کا ہے، لیکن باطنی طور پر، حکمی طور پر اس پانی کے اندر انسان کے گناہوں کی نجاست ہے، انسان کے گناہوں کی میل کچیل ہے۔ تو اس لیے گناہوں کی میل کچیل کو اپنے بدن سے، اپنے کپڑوں سے، بالخصوص مسجد سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان پھر بھی یہ عمل کرتا ہے، مسجد میں پانی کے قطرے گراتا ہے، تو یہ عمل اس کا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔